استطاعت سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ عام طور پر یہ جانا جاتا ہے کہ اگر آپ مالی اور جسمانی طور پر اس کے اہل ہیں کہ آپ بیت اللہ جا سکیں تو آپ کی استطاعت ہے، لیکن خواتین کے لیے استطاعت میں محرم بھی شامل ہے، یعنی اگر اس کے پاس محرم ہے تو پھر اس کی استطاعت ہے، یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے، تو یہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ حج کے لیے محرم کی تو کوئی شرط اللہ کے پیغمبر نے نہیں بیان کی تھی، ایک عام بات کہی تھی کہ عورتیں اس زمانے کے لحاظ سے اگر 3 دن سے زیادہ کے سفر پر نکلیں تو کوئی محرم عزیز ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ بڑی ہی عمدہ ہدایت تھی، یعنی اس سے مقصود عورت کی عزت کی حفاظت، اس کی عصمت کی حفاظت اور اسے تہمت سے بچانا تھا۔ اس طرح کے جتنے احکام ہیں وہ اصلاً مطلوب نہیں ہوتے، ان کا مقصد پیش نظر ہوتا ہے۔ اس مقصد کو موجودہ زمانے میں بدلے ہوئے حالات میں کئی طریقوں سے حاصل کیا جا سکتا تھا۔ خواتین مل کے گروپ بنا کے چلی جاتی ہیں، ایک محفوظ ماحول میں حج کر لیتی ہیں، یہ ساری صورتیں ہو سکتی تھیں، لیکن ہمارے ہاں چونکہ دین میں اجتہاد کرنے سے لوگوں نے انکار کر رکھا ہوا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ محرم کی شرط بدلے ہوئے حالات میں بھی اسی طریقے سے لوگ بیان کر دیتے ہیں۔ اس کا کوئی تعلق حج سے محض نہیں ہے، وہ تو عام سفروں کے بارے میں ہدایت دی گئی تھی۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک ایئر ہوسٹس شب و روز ہوائی جہاز میں امریکہ برطانیہ کا سفر کرتی ہے، وہاں وہ ہوٹلوں میں ٹھہرتی ہے، مولوی صاحب کو پوچھتی ہے کہ حج کر رہا ہوں، کہتے ہیں محرم کے بغیر نہیں جا سکتی۔ یہ کیا چیز ہے؟ یعنی سوائے اس کے کہ مزے کا بنانا ہے دین کو، اور کیا چیز ہے؟ یعنی بہت سی ایئر ہوسٹسوں نے مجھ سے بات کی، انہوں نے کہا جی کہ کیا کریں، ہمارے لیے بڑی آسانی ہے کہ ہم وہاں جائیں تو وہاں عمرہ بھی کر سکتی ہیں، حج بھی کر سکتی ہیں، یا اور اس طرح کی جو خواتین بعض کام کرتی ہیں، تو یہ کوئی حج کے لیے شرط ہے؟ یا یہ بیان کیا گیا کہ حج اس کے بغیر نہیں ہو سکتا؟ ایسی کوئی بات نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ ایک عام بات عورتوں کو کہی تھی حضور نے کہ یہ اس وقت جب تم سفر کرتی ہو، اور سفر کا ذرا اندازہ کریں نا، مدینے سے مکے تک کا سفر 6 دن کا ہوتا تھا، وہ 6 دن کے سفر میں ایک عورت نے اکیلے پڑاؤ کرنا ہے، ٹھہرنا ہے، رہنا ہے، اس میں یہ ہدایت کی گئی تھی۔ موجودہ زمانے کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ اور اس میں 10 اور رستے موجود ہیں جن میں اس کا بندوبست ہو سکتا ہے۔ اس وقت ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی، اس وقت امام شافعی نے یہ رائے دے دی تھی، یعنی حضور کے فوراً ہی بعد، کہ لوگ اگر اس طریقے کا محفوظ بندوبست کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے وہ چلے جائیں۔ لیکن اب کیا کیا جائے، یہ باتیں سمجھانی بہت مشکل ہے لوگوں کو، اور ساری زندگی میں یاد نہیں آتا، امریکہ کے سفر میں یاد نہیں آئے گا، انگلستان کے سفر میں یاد نہیں آئے گا۔ ایک مولوی صاحب کی اپنی صاحبزادی، انہوں نے انگلستان میں کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ بیٹھ جائیں وہاں سے، ہم اتار لیں گے انشاءاللہ العزیز، لیکن حج پر جاتے وقت یہ ضروری ہے کہ محرم ہونا چاہیے۔ تو اس کا میں کیا علاج کر سکتا ہوں؟ آپ کے ساتھ مل کے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو صحیح بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ محرم کی شرط کے بارے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حج کے معاملے میں یہ شرط کبھی بھی عائد نہیں کی گئی۔ یہ تو اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے تمدنی حالات میں لوگوں کو یہ کہا تھا کہ کوئی عورت محرم کے بغیر اکیلے سفر نہ کرے، یہ ایک عمومی ہدایت تھی، کیونکہ آج کا جو سفر ہے اور اس زمانے کا سفر، اس میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ یعنی اگر کوئی خاتون اس زمانے میں اکیلے سفر کرتی تو اس کے لیے فتنے کے بڑے مقامات تھے، تنہا سفر کرنا ہے، اونٹوں پر سفر کرنا ہے، قافلے میں سفر کرنا ہے، یہ صورتحال تھی۔ تو اس موقع پر یہ کہا کہ کوئی خاتون محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بات جو تھی، حج کا بھی ایک سفر ہوتا ہے، تو لوگوں نے اس کا اطلاق اس کے اوپر کر دیا، اور اس کا اطلاق کرنے کے بعد وہ اس کے بارے میں بھی لوگوں کو یہ نصیحت کرتے رہے۔ تو میرے نزدیک موجودہ زمانے میں سفر کے حالات میں جو تبدیلیاں آ گئی ہیں، جیسا کچھ محفوظ معاملہ ہو گیا ہے، جس طرح اب کسی کے موضع تہمت بننے کے امکانات کم ہو گئے ہیں، جس طرح سے قافلے بن جاتے ہیں، اور جیسی سہولتیں اب حاصل ہیں، ان میں اس شرط کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسا شرط کا معاملہ نہیں ہے کہ اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ سفر کے لیے ایک ہدایت کی گئی ہے، اور ایک بڑی اچھی ہدایت تھی اس زمانے کے تمدنی حالات میں۔ موجودہ زمانے میں صورتحال تبدیل ہو گئی ہے، تو یہ لوگوں کی حفاظت اور ان کو فتنے سے بچانے کی نوعیت کی ایک ہدایت ہے، اس کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی، تو یہ اس کی صحیح نوعیت ہے۔